السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 15 ہے، سورۃ الکہف، رکوع نمبر 17 اور آیت نمبر 44 ہی نا بھائی، 44 کے بعد 44 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ، اور بیان کیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لہم، واسطے ان لوگوں کے، مسئلہ، مثال، حالت، مثال کے معنی حالت، الحیات دنیا، خاص زندگی دنیا کی دنیا کی حالت جو ہے، مثال جو ہے اس کو بیان کیجئے، کمائن، مانند پانی کی، انزلناہ، اتارتے ہیں ہم اس پانی کو، من السماء، خاص آسمان سے، یعنی پہلے آسمان سے، فاختلط، پس خلط ملت ہو جاتا ہے، مل جاتی ہے، بہی، ساتھ اس پانی کے، نبات و انگوری، اگنے والی چیزیں، الارض، زمین کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو بتا دیجئے کہ دنیا کی زندگی جو ہے وہ ایسے ہی ہے، جس طرح سبزہ جو ہے بارش پڑتی ہے اور اس سے زمین سے سبزہ پیدا ہوتا ہے، اور پھر وہ سبزہ جو ہے وہ اس کے بعد خستہ حال ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ انسانی زندگی ہے۔ یہ بچپن جو ہے، چھوٹی عمر میں بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ تو جس طرح تمہارے سامنے زمین پر اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، اور اس بارش کو جو ہے زمین کی نباتات، اگنے والی چیزیں، ان کے ساتھ ملا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو فرمایا کہ فَأَصْبَحَ، پس وہ فصل ہو جاتی ہے یا صبح کرتی ہے، حشیماً، ریزہ ریزہ، جس طرح ایک زمین پر جو ہے اللہ بارش برساتے ہیں اور ایک کھیتی جو ہے پیدا ہوتی ہے مٹی سے، اور وہ کھیتی جو ہے پہلے جو ہے چھوٹی سے ہوتی ہے، پھر جوان ہوتی ہے، پھر بوڑھی ہو جاتی ہے، تو پھر جو ہے اس کے ریزے جو ہے بن جاتے ہیں ٹوٹ پھوٹ کر، تذروہ، اڑا کر لے جاتے ہیں ان ریزوں کو، الریاح، خاص ہوائیں، یعنی تیز ہوائیں، جس طرح زمین پر اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، وہ پانی جو ہے وہ اگنے والی چیزوں سے مل جاتا ہے، پھر وہ پانی کے ذریعے کھیتی جو ہے وہ جوان ہوتی ہے، پھر وہ کھیتی جو اس پر بڑھاپا آتا ہے، پھر بڑھاپے کی وجہ سے وہ ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو تیز ہوائیں جو ہے اڑا کر لے جاتی ہیں۔ یہی مثال ہے، یہی حالت ہے انسانی زندگی کی، کہ انسان پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، اور بڑھاپے کے بعد جو ہے پھر اس کی زندگی جو کا خاتمہ ہو جاتا ہے، وہ قبر میں چلا جاتا ہے، وہ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اور وہ جو ہے اس کا جسم ختم ہو جاتا ہے۔ تو مکان اللہ ہے، اللہ تعالیٰ علی کل شیء، اوپر ہر ایک چیز کے، مقتدر، قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا۔ المال، تمام مال، والبنون، اور تمام بیٹے، زینت الحیات الدنیا، خوبصورتی ہے اس خاص زندگی دنیا کی کے، یہ مال و دولت، یہ بیٹے، یہ زندگی کی دنیا کی زندگی کی خوبصورتی ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں دیکھنے والوں کو۔ والباقیات، اور حقیقی باقی رہنے والی، الصالحات، حقیقی نیکیاں، یہ مال ختم ہو جائیں گے دنیا میں، یہ بیٹے ختم ہو جائیں گے، یہ ساری کی ساری زینت اور خوبصورتیاں جو ہے یہ دنیا کی ختم ہو جائیں گی، اور باقی رہیں گی تو وہ الصالحات، حقیقی نیکیاں ہوں گی، جو خیر، بہتر ہیں، عند ربک، پاس آپ کے رب کے، ثواباً، بدلے کی صورت میں، وخیر عملا، اور بہتر ہیں امید کے لحاظ سے۔
یہ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں حقیقی نیکیاں، جن کو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی نیکیاں قرار دیا ہے، وہ جو ہیں وہ اس دنیا کی زینت سے، مال و دولت سے، اولادوں سے یہ بہت زیادہ بہتر ہیں آپ کے رب کے ہاں ثواباً، بدلے میں ان نیکیوں کا بہت زیادہ ثواب ملے گا، وہ خیر عملا، اور بہتر ہیں امیدوں کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو، انسانوں کو نیکیوں پر جو ہے امیدیں دلاتا ہے، سچی امیدیں، کہ اگر تم نیکیاں کرو گے خالص ایمان کے بعد، حقیقی نیکیاں کرو گے تو میں تمہیں جنت میں اپنی نعمتوں سے نوازوں گا، اور تمہیں میں اپنے جنت میں اپنے مہمان بنا کر رکھوں گا عزت و تکریم کے ساتھ۔ تو اس لحاظ سے جو باقی رہنے والی نیکیاں ہیں، یعنی جن کا اللہ تعالیٰ اجر دیں گے آخرت میں، وہ آپ کے رب کے ہاں اللہ فرماتے ہیں بہتر ہے، ثواب کے اعتبار سے، بدلے کے اعتبار سے، اجر کے اعتبار سے، وخیر عملا، اور بہتر ہیں امید کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے نیک لوگوں کو، خالص ایمان والوں کو سچی امیدیں دلاتا ہے کہ میں تمہیں آخرت میں میں جنت میں اعلیٰ نعمتیں عطا فرماؤں گا، اور تمہیں کسی قسم کا غم، کوئی فکر، کوئی پریشانی بالکل نہیں ہوگی۔ وَيَوْمَ، اور اس دن نُسَيِّرُ، ہم اڑا دیں گے، چلا دیں گے، الجبال، تمام پہاڑوں کو۔ جب قیامت کا زلزلہ آئے گا، تمام پہاڑ جو ہے یہ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، ہوائیں چلیں گی، ان کو اڑا کر جو ہے سمندروں میں، گڑھوں میں، گہری جگہوں میں پہنچا دیں گی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ، اور آپ دیکھیں گے اس زمین کو، بارزتاً، ظاہر، بارزتاً کے معنی ظاہر، یعنی زمین ہی نظر آئے گی، اس کے اوپر کوئی عمارت، کوئی سبزہ، کوئی درخت، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، کوئی پہاڑ، کوئی کسی قسم کا جو ہے چیز نظر نہیں آئے گی۔ قیامت جب آئے گی تو زلزلے سے یہ پہاڑ ٹوٹ جائیں گے، اور پہاڑ جو ہے ان کے ریزوں کو جو ہے اڑائیں گی ہوائیں، اور سمندروں میں اور گہری جگہوں میں پہنچا دیں گی، اور زمین جو ہے یہ بارزتاً جو ہے ظاہر ہونے والی ہوگی، یعنی چٹیل میدان ہوگا، صاف میدان ہوگا، کوئی شے نہیں ہوگی زمین کے اوپر، بالکل ساری زمین ہی زمین ہوگی۔ تو بارش لفظ جو ہے بول و براز اردو میں استعمال ہوتا ہے، بول کے معنی پیشاب، براز کے معنی گندگی، پاخانہ۔ تو ہم نے اردو زبان جو ہے اس قرآن کے لفظوں سے جو ہے لفظ بنا کر بنائی ہے۔ تو فرمایا کہ آپ دیکھیں گے زمین کو بارزتاً، کہ وہ اپنا اوپر صاف ہوگی، بنجر ہوگی، وَحَشَرْنَاهُمْ، اور ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو، فَلَمْ نُغَادِرْ، بس نہیں ہم چھوڑیں گے، نغادر، لم نغادر، ہم نہیں چھوڑیں گے، منہم، ان انسانوں میں سے، احدا، کسی کو بھی، کوئی شخص جو ہے پیچھے نہیں رہے گا، ہر شخص، بچہ، بوڑھا، جوان، عورت، مرد، سب کے سب قبروں سے اللہ کے کن کہنے پر، حکم دینے پر جو ہے وہ نکلیں گے، اور سب کے سب میدان معاشر کی طرف دوڑ رہے ہوں گے۔ نغادر، فلم نغادر، پس نہیں ہم چھوڑیں گے۔ ایئرپورٹ پر جو ہے عربی میں لکھا ہوتا ہے مغادرہ، وہ طیارے جو اس اپنا ایئرپورٹ کو چھوڑنے والے ہیں، تو یعنی روانہ ہونے والے ہیں، تو یہاں نغادر سے معنی چھوڑنا، لم نغادر، ہم نہیں ہم چھوڑیں گے، منہم، ان میں سے، احدا، کسی کو، وَأُرِزُوا، اور وہ پیش کیے جائیں گے، اللہ، سامنے، رب کا، آپ کے رب کے، صفوں میں، میدان معاشر میں جب سب کٹھے ہو جائیں گے تو جو ہے سب کے سب بے لباس ہوں گے، لیکن کسی کی نظر جو ہے وہ نیچے نہیں جھک سکے گی، سب کی نظر جو ہے اللہ کے عرش کی طرف ہوگی۔ جو میدان معاشر میں اللہ کا عرش ہوگا، قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ اس کو 8 فرشتے جو ہے پروٹوکول کے لیے عرش کو جو ہے اٹھائے ہوئے ہوں گے،
تو وہ جو ہے ہر شخص جو ہے وہ آسمان کی طرف دیکھ رہا ہوگا اور کسی کی نظر جو ہے وہ نیچے نہیں آئے گی۔ فرمایا کہ لقد جئتمونا، البتہ تحقیق آؤ گے تم ہمارے پاس، کما جس طرح خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تم کو، اول مرۃ، پہلی بار، جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا کہ ایک ایک کو الگ الگ، اس طرح قیامت کے دن بھی سارے جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ پیش ہوں گے اللہ کے حضور صفے بنا کر، اور ہر شخص جو ہے اپنے حساب و کتاب کا ذمہ دار ہوگا، اور ہر شخص کو اس کا نامہ اعمال جو کچھ اس نے دنیا میں کیا ہوگا وہ پکڑا دیا جائے گا۔ تو فرمایا جس طرح ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا ہے اسی طرح تم ہمارے پاس آ جاؤ گے، ہم کن کہیں گے، تم قبروں میں پیدا ہو جاؤ گے، مٹی تمہاری بنی ہوئی ہوگی، اور تم جو ہے پیدا ہو کر اللہ کے کن سے تم سب کے سب میدان معاشر میں حاضر ہو جاؤ گے صفوں میں۔ لقد جئتمونا، البتہ تم آؤ گے ہمارے پاس، کما جس طرح خلقناکم، پیدا کیا ہم نے تم کو، اول مرۃ، پہلی بار، بل زعمتم، بلکہ تم خیال کرتے ہو، زعم کے معنی گمان، خیال، لن نجعل، یہ کہ ہرگز نہیں ہم بنائیں گے لکم، واسطے تمہارے، موعدہ، وعدے کی جگہ، تمہارا کیا حال ہے کہ کوئی قیامت نہیں ہے۔ یہ ظلم جو کچھ دنیا میں کر رہے ہیں مسلمان کلمہ پڑھ کر، ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔ اگر ان کا آخرت پر ایمان ہوتا نا کہ ہم نے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس دنیا کی زندگی کا حساب دینا ہے، تو یہ کبھی بھی جو ہے یہ ظلم نہ کرتے کہ کافروں کا فتنہ جو ہے مسلمانوں اور مسلمانوں کی زمینوں پر، مسلمانوں پر انہیں مسلط کیا ہوا ہے۔ اگر ان کا ایمان ہوتا تو یہ نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے نقشے قدم پہ چلتے، آسمانی دین کو اللہ کی زمین اور مخلوق پر نافذ کر دے، کیونکہ آسمانی دین امن سلامتی والا ہے، عدل و مساوات والا ہے، انصاف والا ہے۔ یہ کافروں کا نظریہ رکھتے ہیں، منافق ہیں یہ۔ اگر ان کا آخرت پر ایمان ہوتا تو یہ کافروں کے فتنے، ظلم، فتنوں سے بھرے ہوئے، ظلموں سے بھرے ہوئے نظام کو مسلط نہ کرتے۔ یہ اپنے نبی اور اپنے نبی کے ماننے والے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چل کر آسمانی امن و سلامتی والا دین جو ہے اس کو نافذ کرتے۔ فرمایا ووضع الکتاب، اور رکھے جائیں گے تمام نامہ اعمال، تمام کتابوں سے مراد ہے ہر شخص کا جو نامہ اعمال لکھا ہے فرشتوں نے، اس کے کام، اس کے بول چال، وہ سب جو ہے ریکارڈ جو ہے ان کے سامنے رکھا جائے گا۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، پس آپ دیکھیں گے تمام مجرموں کو، مشفقین کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، مما، اس سے، فیہ، جو بیچ اس اعمال نامے کے ہوگا۔ آپ دیکھیں نتیجے کے دن ہر بچہ جو ہے وہ ایک دفعہ ڈر جاتا ہے، پتہ نہیں میرا رزلٹ جو ہے وہ کسی سبجیکٹ میں اس میں فیل نہ ہو جاؤں۔ جو اول پوزیشن لینے والے بچے ہوتے ہیں ان کا بھی دل ایک دفعہ جو ہے وہ ڈر جاتا ہے کہ پتہ نہیں رزلٹ کیا ہو، پتہ میں کسی مضمون میں مجھے نمبر تھوڑے نہ ملے ہوں کہ میں فیل ہی ہو جاؤں۔ اس طرح ہر شخص جو ہے قیامت کے دن نامہ اعمال جن کو جب ان کے سامنے رکھے جائیں گے تو وہ ڈر جائیں گے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ فرمایا وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے، یا ویلتا، اے افسوس، نا ہم پر، ما، کیا ہے، لے، واسطے، حاضر کتاب، اس خاص نامہ اعمال کے، اس خاص نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے۔ جب وہ اپنے اپنے نامہ اعمال لے کر پڑھیں گے تو کہیں گے افسوس ہم پر، یا ویلتنا، اے افسوس ہم پر، مال حاضر کتاب، کیا ہے واسطے اس خاص نامہ اعمال کے، لا یغادر، نہیں چھوڑا اس نے، صغیرتاً، کسی چھوٹے سے عمل، چھوٹی سی گفتگو کو بھی، ولا کبیرتاً، اور نہ کسی بڑے عمل اور بڑی بات کو۔ افسوس، ہماری چھوٹے سے چھوٹی گفتگو، بڑے سے بڑی گفتگو، چھوٹے سے چھوٹا عمل اور بڑے سے بڑا عمل جو ہے، ہماری برائیاں جو ہے اس نامہ اعمال میں
نامہ اعمال میں نہیں چھوڑی، سب کو درج کر دیا ہے۔ الا احصاها، مگر اس نے اس کو شمار کر رکھا ہے۔ وہ کہیں گے کہ اس نامہ اعمال کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے جو ہے نہ کوئی چھوٹی گفتگو، نہ کوئی چھوٹا عمل، نہ کوئی بڑی گفتگو، نہ کوئی بڑا عمل چھوڑا ہے، مگر اس نے جو ہے ان سب کو جو ہے احصا گھیر لیا ہے، یعنی نامہ اعمال میں اپنے اندر شمار کر لیا ہے، سمیٹ لیا ہے۔ وَوَجَدُوا، اور وہ پائیں گے ما عملوا، جو کچھ انہوں نے عمل کیے تھے، حاضر، جو دنیا میں انہوں نے کام کیے تھے اچھے یا برے، سب نامہ اعمال کے اندر جو ہے وہ لکھے ہوں گے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضر، اور پائیں گے وہ جو کچھ انہوں نے عمل کیا حاضر۔ وَلَا يَظْلِمُ، اور نہیں ظلم کرے گا ربک، رب آپ کا، احد، کسی پر بھی، اللہ کسی پر بھی ظلم نہیں کرے گا۔ جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا، اچھے عمل یا برے عمل، ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ لو جی ایک دفعہ پھر پڑھ لو جی۔ وَاضْرِبْ، اور بیان کیجئے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لہم واسن کے مسئلہ، مثال، حالت، الحیات دنیا، اس خاص زندگی دنیا کی کماء مانند پانی کے ہے، انزلناہ، اتارا ہم نے اس پانی کو، من السماء، خاص آسمان یعنی پہلے آسمان سے، فاختلط، پس خلط ملط ہو گئی، بہی، ساتھ اس پانی کے، نبات و اگنے والی چیزیں، الارض، اس زمین کی۔ اللہ نے بارش برسائی، زمین سے جو ہے وہ زمین نے پانی کو جذب کیا، نعمتیں جو اگنے والی ہیں وہ اس پانی میں، نرم زمین میں جو ہے بڑی تیزی سے اگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ فَأَصْبَحَ، پس وہ نباتات یعنی وہ فصلیں صبح کرتی ہیں یعنی ہو جاتی ہیں، حشیماً، ریزہ ریزہ۔ اللہ فرماتے ہیں اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے، زمین سے بے بہار نعمتیں پیدا ہوتی ہیں، پانی ان میں شامل ہو جاتا ہے، وہ پانی جذب کر لیتی ہے فصلیں، پھر اس فصل پر جوانی آتی ہے، پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر وہ سبز سے پیلے رنگ میں تبدیل ہو جاتی ہے فصل۔ اس کی پلاہٹ یہ بتاتی ہے کہ اس کے اندر جو خون تھا سبز رنگ کا، جو طاقت تھی، قوت تھی، وہ ختم ہو گئی، اب بڑھاپا آ گیا ہے اس کھیتی پر، اور اس کے بعد وہ کھیتی جو ہے ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے خستہ ہو کر۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تزرو، اڑا دیتی ہیں، ہو اس فصل کو، اس کھیتی کو، الریاح، خاص ہوائیں۔ جب وہ کھیتی ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے تو پھر خاص قسم کی تیز ہوائیں، آندیاں جو ہے ان کے ذروں کو اڑا کر کہیں کا کہیں لے جاتی ہیں۔ اسی طرح انسان کی زندگی ہے کہ اللہ رب العزت اس کو زندگی دیتے ہیں، پیدا کرتے ہیں، دنیا میں آتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر وہ جوان ہوتا ہے، پھر وہ بوڑھا ہوتا ہے، اور بڑھاپے میں جو ہے اس کا خون جو ہے جسم کا جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، کمزور ہو جاتا ہے، خون کی کمی کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب اس پر موت آتی ہے تو اس کو قبر میں جو ہے اتارا جاتا ہے، اور وہاں سارا اس کا جسم جو ہے وہ ریزے ریزے ہو جاتا ہے، ہڈیاں بھربھری ہو کر ریزے ریزے ہو جاتی ہیں۔ یہ ہے دونوں زندگی، نباتات کی زندگی اور انسان کی زندگی کی مثالیں۔ فرمایا وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علی کل شیء، اوپر ہر ایک چیز کے، مقتدر، قدرت رکھنے والا، طاقت رکھنے والا۔ المال، و تمام مال، والبنون، اور تمام بیٹے، زینت الحیات دنیا، خوبصورتی ہے اس خاص زندگی دنیا کی۔ یہ بیٹے، یہ مال جو ہے یہ دنیا کی خوبصورت نعمتیں ہیں۔ والباقیات، اور خاص ہمیشہ رہنے والی، الصالحات، و حقیقی نیکیاں، خیر، بہتر ہیں، عند رب کا، پاس رب آپ کے، ثواباً، بدلے کے اعتبار سے۔ لوگوں، یہ دنیا کی خوبصورتیاں، یہ بیٹے، یہ
جو مال و دولت، جو خوبصورتیاں ہیں، یہ سب جو ہے دنیا کی خوبصورتی کے لیے ہے، آخرت کی خوبصورتی کے لیے نہیں ہے یہ۔ ان کو استعمال کر کے جب نیکیاں کمائیں گے، نیک عمل کمائیں گے، تو پھر وہ جو ہے آخرت کی خوبصورتی بن جائے گی، پھر وہ آخرت کی مال و دولت بن جائیں گی۔ اگر ان بیٹوں کو، ان مالوں کو نیک کاموں میں استعمال کیا تو پھر جو ہے آخرت کے لیے وہ فصل پیدا ہوگی، جو فصل جو ہے آخرت کے لیے بڑی خوبصورت ہوگی، اور اس کا جو ہے وہ ثواب کے اللہ کے ہاں بہت بڑا ہوگا، اور وہ جو ہے پھر وہ خیر عملا، اور وہ بہتر ہیں نیکیاں، باقی رہنے والی نیکیاں بہتر ہیں عملا، امیدوں کے اعتبار سے۔ حقیقی سچی امیدیں جو ہے وہ نیکیوں پر ہوگی، برے اعمال پر کوئی امید جو ہے کچھ نہیں دے گی۔ نیک کاموں پر جو ہے، نیکیوں پر جو امید ہے وہ بہت کچھ دے گی، برائیوں پر کوئی نیک امید پیدا نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ والباقیات الصالحات، اور حقیقی باقی رہنے والی نیکیاں، حقیقی نیکیاں، باقی رہنے والے سے مراد یہ ہے کہ وہ نیکیاں جو اللہ نے دنیا میں اس نیکی کرنے والے کی نیکیوں کو قبول کر لیا آخرت کے لیے، یہ ہے باقیات، باقی رہنے والی نیکیاں۔ کچھ لوگ جو ہے وہ نیکیاں کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، جتاتے ہیں نیکیاں، ان کی نیکیاں یہیں پہ ختم ہو جاتی ہیں، باقی نہیں رہتی۔ جو حرام کھا کر نیکیاں کرتے ہیں، جو برے کام ظلم کر کے نیکیاں کرتے ہیں، ان کی نیکیاں یہیں ختم ہو جاتی ہیں، باقی نہیں رہتی، وہ آخرت کے لیے نہیں ہوتی ہیں، وہ دنیا میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ تو باقی رہنے والی نیکیوں سے مراد یہ ہے کہ جو خالص ایمان اور خالص نیک عملوں کی جو نیکیاں ہیں، ثواب ہے، وہ باقی رہنے والا ہے قیامت کی جو ہے زندگی کے لیے، وہ قیامت کی خوبصورتی بنیں گی۔ دنیا کی خوبصورتی بیٹے ہے، مال و دولت ہے، یہ فصلیں ہیں، یہ کوٹھیاں کاریں ہیں، لیکن آخر کی خوبصورتی جو ہے وہ نیکیاں ہیں۔ مسلمانوں سمجھو قرآن کو، آپ کی نجات، آپ کی کامیابی اسی میں ہے۔ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھ لو۔ اللہ رب العزت جو ہے تمہیں موقع دے رہے ہیں کہ اس قرآن کو سمجھ کر پڑھ لو۔ یہ بیٹے، یہ مال و دولت جو ہے، یہ آخرت کے لیے قربان کر دو ان کو۔ اگر آخرت کو زینت والی، خوبصورت والی زندگی بنانا ہے تو ان مال و دولت اور بیٹوں کو قربان کر دو آخرت کی خوبصورتی پر۔ آخرت کو خوبصورت بنانے کے لیے بیٹوں کو نیک کرو، مال جو ہے ان کو جو ہے اس کو خرچ کرو اللہ کے راستے میں، غریبوں مسکینوں کی آہیں فریادیں جو سنو، ان کی بھوک مٹاؤ۔ یہ نیکیاں تمہاری خوبصورتی کا باعث بن جائیں گے اگلے جہان۔ فرمایا وَيَوْمَ اور اس دن نُسَيِّرُ ہم چلائیں گے الجبال تمام پہاڑوں کو، ہم پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر کے جو ہے ہماری ہوائیں جو ہے ان کو اڑا کر کہیں کی کہیں لے جائیں گی۔ وَتَرَى الْأَرْضَ اور ہم دیکھیں گے اس زمین کو بارزاً ظاہر ہونے والی، یعنی چٹیل۔ اس وقت زمین کو درختوں نے، عمارتوں نے، فصلوں نے ڈھانپ رکھا ہے، اور جب یہ سب کچھ ختم ہو جائے گی، زمین پر جو کچھ بھی ہے، فصلیں، مکان، عمارتیں، جو کچھ بھی ہے، تو زمین جو ہے وہ ننگی ہو جائے گی، باہر نکل آئے گی، یعنی بالکل جو ہے صاف چٹیل میدان بن جائے گا۔ وَحَشَرْنَاهُمْ اور اکٹھا کریں گے ہم ان کو، فَلَمْ نُغَادِرْ بس نہیں ہم چھوڑیں گے منہم ان میں سے احدا کسی کو بھی۔ ہم سب کو جو ہے کن کہہ کر پیدا کر کے قبروں سے پھاڑ کر قبریں جو ہے ان کو ہم باہر لائیں گے، اور سب کے سب جو ہے میدان معاشر کی طرف جو ہے دوڑ رہے ہوں گے، سب کے سب، اور کوئی ایک شخص بھی جو ہے وہ پیچھے نہیں رہے گا یا قبر میں نہیں رہے گا۔ وَلَمْ نُغَادِرْ نہیں ہم چھوڑیں گے منہم ان میں سے احدا کسی کو۔ وَأُعْرِضُوا اور وہ پیش کیے جائیں گے علی سامنے رب کا، رب اپنے کے، صفن علی رب کا اوپر سامنے رب آپ کے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صفوں میں۔ یہ سب قبروں سے پیدا ہونے کے بعد جو ہے میدان معاشر کی طرف دوڑیں گے۔ اللہ کا عرش جو ہے وہاں ہوگا، اللہ عرش پر ہوں گے،
اور قرآن پاک وَتَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، 8 فرشتے جو ہے پروٹوکول کے لیے، عزت و عظمت کے لیے اللہ کے عرش کو جو ہے اٹھائے ہوئے ہوں گے، اور سب لوگ جو ہے اللہ کے عرش کی طرف میدان معاشر کی طرف بھاگ رہے ہوں گے۔ کسی کی نظر جو ہے وہ نیچے نہیں ہوگی، سب کی نظریں اللہ کے عرش کی طرف ہوں گی۔ جس وقت دنیا میں مرنے والا انسان جو ہے، جب اس کے موت کے فرشتے آ جاتے ہیں تو اس کی آنکھیں ٹکٹکی باندھ لیتی ہیں، اس کے سارے اعضاء شل ہو جاتے ہیں، پھر نہ جو ہے اس کی آنکھیں حرکت کر سکتی ہیں، نہ اس کے ہاتھ انگلیاں، ہاتھ پاؤں، نہ اس کی زبان بول سکتی ہے جب موت کے فرشتے آ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی تو پھر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کوئی نیچے دیکھ لے۔ فرمایا وَأُعْرِضُ عَلَىٰ رَبِّكَ صَفًّا، اور وہ پیش کیے جائیں گے سامنے رب آپ کے صفوں میں۔ لَقَدْ جِئْتُمُونَا، البتہ آؤ گے تم ہمارے پاس، کما جس طرح خلقناکم، جس طرح پیدا کیا ہم نے تم کو، اول مرۃ، پہلی بار، جس طرح پہلی بار ہم نے تمہیں پانی کے قطرے سے کن کہہ کر اتنا بڑا جسم دے دیا کن سے، اسی طرح تم جو ہے قیامت کے دن بھی میدان معاشر میں بھی ہمارے کن سے، قبروں سے نکل کر جو ہے تم صفوں میں کھڑے ہو جاؤ گے۔ بل زعمتم، بلکہ تم خیال کرتے ہو، سمجھتے ہو، اللن نجعل، یہ کہ ہرگز نہیں ہم بنائیں گے، لکم واسطے تمہارے، موعدہ، وعدہ کی جگہ۔ تمہارا خیال ہے کہ یہ قیامت والا وعدہ ہم پورا نہیں کریں گے، ہم تمہیں میدان معاشر میں اکٹھا نہیں کریں گے، یہ تمہارا خیال ہے۔ ٹھیک ہے، تم اپنے خیال پہ رہنا چاہتے ہو، اللہ کی نہیں مانتے ہو، تمہاری مرضی۔ اللہ نے تو کہہ دیا کہ ناشرہم، ہم ان کو اکٹھا کریں گے۔ تم کہتے ہو کہ جو ہے وہ تمہارا گمان یہ ہے کہ اللن نجعل لکم موعدہ، یہ کہ ہرگز نہیں ہم بنائیں گے واسطے تمہارے وعدہ کی جگہ، یعنی قیامت کا دن ہم نہیں بنائیں گے، تم یہ سمجھتے ہو۔ اور یہ ساری برائیاں، سب بدماشیاں جو اللہ کی زمین پر ہیں، یہ آخرت پر ایمان نہ ہونے کی وجہ سے۔ فرمایا وہ وضع الکتاب، وہ رکھے جائیں گے تمام نامہ اعمال، تمام لکھی ہوئی کتابیں، جن کو نامہ اعمال کہا جاتا ہے۔ ووضع الکتاب، وہ رکھی جائیں گی تمام لکھی ہوئی کتابیں۔ فترا، پس آپ دیکھیں گے، المجرمین، حقیقی مجرموں کو، مشفقین، کہ وہ ڈر رہے ہوں گے، مما، اس سے، جو فیہ، بیچ ان کتابوں کے ہوگا۔ جو مجرم ہیں، جو دنیا میں بدماشیاں کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، جو بے رحم ہو گئے تھے، حرام کھا کر، کافروں کا ساتھ دے کر، کافروں کی دوستیاں قائم کر کے، جو سخت دل ہو گئے تھے، مجرم باغی بن گئے تھے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو دیکھیں گے کہ جب وہ مجرم جو ہے وہ نامہ اعمال کو دیکھیں گے اپنے، تو وہ ڈر رہے ہوں گے، جو کچھ ان کے اندر لکھا ہوگا، اسے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے کرتوت کیا تھے۔ وہ سب جانتے ہیں کہ برے کرتوت کر رہے ہیں، لیکن وہ ضد بضد ہو کر جو ہے اس برائی کو نہیں چھوڑتے۔ جس سے دیکھ لیں، تمام حکمران جو ہے، خواہ علماء، مفتی ہیں، کچھ بھی ہیں، کھلم کھلا جو ہے ظلم کر رہے ہیں، اللہ کی زمین اور مخلوق پر کھلم کھلا ظلم کر رہے ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے ہوئے بھی جو ہے وہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دنیا کی زندگی پر جو ہے کتنی محنت کی ہے اس قرآن کے ذریعے، اور اس زندگی کو جو ہے پرامن اور امن سلامتی والی زندگی بنا دیا۔ لیکن یہ سب کچھ جانتے ہوئے جو ہے اللہ کی زمین پر جو ہے اللہ کی مخلوق کی زندگی انہوں نے تباہ کر کے رکھ دی ہے، لوٹ مار سے، بھوک سے، ظلم و زیادتی سے۔ انہوں نے کافروں سے بھی آگے بڑھ گئے ہیں۔ یہ جسے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ یہ وہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یہود وہ قوم ہے جو ساری دنیا کی قوموں میں سے بدترین قوم ہے، جو نبیوں کے قاتل تھے۔ اس سے بڑا تو کوئی اور ظالم نہیں ہو سکتا جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کو، نبیوں کو قتل کرے۔ اس سے بڑھ کر کوئی ظالم نہیں ہو سکتا۔ لیکن ہمارے کرتوت جو ہے وہ یہودیوں سے بھی آگے نکل گئے ہیں۔
ذرہ برابر ہمارے دلوں میں کسی کے لیے جو ہے کوئی ترس نہیں ہے، کوئی رحم نہیں ہے، کیونکہ ہمارا ایمان ہمارے دلوں میں خالص نہیں ہے۔ ہم نے کافروں کا فتنہ جو ہے اس پر ایمان اور یقین بنا کر جو ہے ہم کفر پھیلا رہے ہیں، فتنے پھیلا رہے ہیں، ہم سنگ دل ہو گئے۔ اللہ کی لعنت برس گئی ہے ہم پر کہ ہم جو ہے ہمیں ترس نہیں آتا ہے اللہ کی مخلوق پر۔ یہ علامت ہے اللہ کی لعنت کی، ناراضگی کی، کہ ہم اس کی مخلوق پر جو ہے وہ بڑے سخت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی کتنی بیٹیاں جو ہے وہ زندہ دفن کر دی مٹی میں، وہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن آخری بیٹی جو ہے اس کا غم مجھے نہیں بھولتا، جس کو میں لے گیا گڑھا کھوتا، وہ معصوم ہاتھوں سے مٹی پیچھے ہٹا رہی تھی، جب میں نے لٹا کر اس کو پانی اس پر مٹی ڈالی تو وہ جو ہے کہنے لگی ابو مجھ پر مٹی نہ ڈالو۔ یہ واقعہ سنا رہا ہے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کی مجلس میں۔ نبی علیہ السلام سن کر جو ہے رونے لگے، خوب روئے۔ صحابہ کرام نے اس شخص کو اشارہ کیا کہ اللہ کے پیغمبر کو رلا رہے ہو، بس کر دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جاری رکھو تم اپنے اس وقت جو ہے جو کچھ تم نے کیا۔ اور اس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ بچوں کی محبت جو ہے یہ اللہ کی رحمت کی نشانی ہے۔ مسلمانوں، ان بچوں پر حلال حرام خرچ کر کے جو ہے ان سے بڑی محبت کرتے ہو، نہ حرام کا پتہ نہ حلال کا۔ اصل محبت یہ ہے کہ ان کو اللہ، اللہ کے رسول، ان کے دین کے ساتھ محبت ان کے دلوں میں پیدا کرو۔ یہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہے یہ ختم ہو جاتی ہیں، یہ حرام کھلاتے ہو، بڑے لاڈ پیار سے، بڑے محبت سے بچوں کو محبت کھلاتے ہو، یہ سب جہنم کے انگارے کھلا رہے ہو، یہ محبت نہیں ہے، یہ دشمنی ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا تھا جب رو رہے تھے اس شخص کی باتوں سے کہ اولاد سے محبت کرنا جو ہے یہ اللہ کی رحمت کی دلیل ہے۔ مسلمانوں، اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرو، تمہیں اللہ کی رحمت ملے گی۔ بیٹیوں سے محبت کرو، بہنوں سے محبت کرو، اور محبت کا کیا مطلب ہے کہ دینی تربیت کرو۔ کھانے کے لیے بے شک ان کو روکھی سوکھی دو، لیکن حلال دو، حرام نہ دو۔ لوگوں کا حق دے ان کو کھلا کر بد دعائیں نہ اکٹھی کرو، حلال کھلاؤ، روکھی سوکھی کھلا دو۔ 3 کی بجائے 1 ٹائم کر کے معذرت کر لو بچوں سے کہ بیٹا میں تو یہی کما سکا ہوں۔ انشاءاللہ بچے جو ہے وہ آپ کا ساتھ دیں گے۔ اور اصل محبت ہے کہ ان کو اللہ کے دین کی محبت سکھاؤ، اللہ کے پیغمبر سے محبت سکھاؤ، آخرت کی محبت سکھاؤ کہ ہم نے آخرت میں جو ہے اللہ تعالیٰ سے نیک اپنے خالص ایمان اور نیکیوں کے ذریعے ہم نے جنت کا حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یہ محبت ہے اصلی۔ یہ دنیا کے لوٹ مار، لوگوں کا حق کھانا یہ محبت نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ لعنت ہے رب کی۔ یہ جو حرام کھلا رہے ہو اپنے بچوں کو، جہنم کے انگارے کھلا رہے ہو ان کو، خود بھی جہنم کے انگارے کھلا رہے ہو۔ تو یاد رکھیے گا اپنے بچوں سے دینی محبت جو ہے یہ علامت ہے اللہ کی رحمت کی، کہ جو لوگ اپنے بچوں کی دینی تربیت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہوئے کہ میرا یہ بچہ یا بچی جو ہے یہ جہنم میں جانے سے بچ جائے، یہ جو ہے محبت جو ہے یہ اللہ کی رحمت ہے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی رحمت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ محبت حاصل کرو، یہ رحمت حاصل کرو، حرام سے بچا لو اپنے آپ کو بھی، اپنے بچوں کو بھی۔ حلال دو، روکھی سوکھی دو، 3 کی بجائے 2 ٹائم 1 ٹائم دو۔ ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا سکھاؤ ہر حالت میں۔ انشاءاللہ یہ جو ہے یہ جنت کا سرمایہ بن جائیں گے۔ فرمایا وَبُوسِعَ الْكِتَابُ، اور رکھے جائیں گے تمام نامہ اعمال، فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، پس دیکھیں گے آپ مجرموں کو، مشفقین کہ وہ ڈرنے والے ہوں گے، مما اس سے جو
فیہ بیج اس کے ہوگا، اور نامہ اعمال میں جو کچھ ان کے کرتوت لکھے ہوں گے، مجرم جو ہے اس سے ڈر رہے ہوں گے کہ آج ہماری خیر نہیں ہے۔ جیسا کوئی بچہ شرارت کرتا ہے کلاس میں یا گھر میں، تو اس کو پھر خوف طاری ہو جاتا ہے کہ میری خیر نہیں ہے، میری پٹائی ضرور ہوگی۔ اس طرح مجرم جو ہے جہنم کو دیکھ کر ڈریں گے، اپنے نامہ اعمال کے کرتوت دیکھ کر۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہیں گے یا ویلتنا، اے افسوس ہم پر، ما کیا ہے، لے واسطے، حاضر کتاب، اس خاص نامہ اعمال کے، لا یغادر، نہیں چھوڑتا ہے یہ، صغیرۃ، کوئی چھوٹی بات نیکی یا برائی، ولا کبیرۃ، نہ کوئی چھوٹی بات نیکی یا برائی، الا احصاھا، مگر اس نے اس کو گھیر رکھا ہے، شمار کر رکھا ہے۔ ہر چھوٹی بڑی نیکی برائی نامہ اعمال نے اپنے اندر سمیٹ رکھی ہے۔ وَوَجَدُوا، اور پائیں گے وہ، ما عملوا، جو کچھ انہوں نے عمل کیے، حاضرہ، حاضر، ان کے تمام اعمال جو ہے، تمام گفتگو جو ہے وہ نامہ اعمال میں لکھی ہوں گی۔ ولا یظلم، اور نہیں ظلم کرے گا رب کا، رب آپ کا، احدا، کسی پر بھی، اللہ کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرے گا۔ جو کچھ انسان نے یہاں کمایا ہوگا آخرت کے لیے، وہ اسی کا اس کو اجر و ثواب ملے گا، اور اسی کا اس کو عذاب سزا ملے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔